ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بھئی یہ دو لوگ جو ہاتھ میں ہار لیے بیٹھے ہیں ان کا تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہے. گلے میں ہار ڈالیے اور پیچھے بیٹھ جائیے جا کر. آپ دونوں حضرات آپ کو مقرر سے تقریر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ادھر ہی بار بار دیکھے جا رہے ہیں. ادھر کیا کچھ پک رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے؟ پیچھے بیٹھ جاؤ. آپ ہار ڈال جاؤ ان کے بچوں کو. یہ اسٹیج پہ آ جاؤ, میرے پیچھے آ جاؤ. مولی صاحب اوپر آ جاؤ. میں تقریر سنانے آیا ہوں, سننے نہیں. اور جسے تقریر سے نسبت نہیں وہ پیچھے بیٹھے جا کر. تم سمجھتے ہو کہ بالکل فضول کے لوگ ہیں, یہ کوئی کام ہی نہیں ہے انہیں. بے طلب اور غافل دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز. تو اگر آپ متوجہ ہوں گے تو میں گفتگو کروں گا, اور نہیں ہوں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو کہیں اور بزم سجا لوں گا. تو پچھلے سال کی بات یاد کر کے یہاں چلا آیا, اور اس قاری عبد القادر کا جذبہ, اس کی ہمت, ان کا حوصلہ, ان کی محنت, ان کا شوق دیکھ کر چلا آیا. اور اس لیے آتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں یہ جو مدارس اسلامیہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے, آج کے اس دور میں جہاں ایک کرکٹر پر اربوں اور خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, اور وہ اس ملت اور اس قوم انسانیت اور ملک کے لیے کیا کرتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. اس نے چوکے لگائے, چھکا لگایا, باؤنڈری سے گیند باہر کی. دیکھنے والوں تمہیں کیا ملا؟ تالیاں بجانے والوں تمہیں کیا ملا؟ ان کے نام پر سٹا ہار جانے والوں تمہیں کیا ملا؟ انعام ملا انہیں, شراب کے جام ملے انہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل ملے انہیں, سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ ملے انہیں, تمغے ملے انہیں,
ملا، ایک فلم سٹار کو تیار کرنے کے لیے حکومتیں اور لوگ پروڈیوسر لاکھوں نہیں اربوں کھربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے، ایک ہیرو اس پر سائن کرنے کے کروڑہ روپے حاصل کر لیتا ہے، لیکن ملتا کیا ہے قوم کو؟ ناچ اور گانا۔ ملتا کیا ہے قوم کو؟ زناکاری کے مناظر۔ ملتا کیا ہے قوم کو؟ بے حیائی۔ ملتا کیا ہے؟ فحش کاری۔ ملتا کیا ہے؟ ان سنیما ہال سے ڈاکو بن جاتے ہیں نہ جانے کتنے قوم کے نوجوان، اور شرابی بن جاتے ہیں نہ جانے کتنے ملت کے قدردان افراد، نہ جانے کتنے چوری کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کتنے عصمتوں، آبروؤں اور عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان جیسے قاری عبد القادر صاحب جیسے لوگ ہیں، چند سکوں پر روٹی کے چند ٹکڑوں ہی کے ذریعے ابلی ہوئی دال، بے مزہ سالن، اس پر ہی سالانہ ملت انسانیت، قوم اور افراد کے لیے یہ لوگ محنت کرتے ہیں، اور پھر آج بھی انہوں نے 10 حافظ 9 حافظ ہمیں تقریباً دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہاری بستی کے لیے، تمہارے اس علاقے کے لیے، تمہارے اس گرد اور دھول اڑتے ہوئے اس ماحول میں اللہ رب العزت نے آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے، اپنی برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے، عذاب الہی کا مقابلہ کرنے کے لیے، طوفانوں کو ہٹا دینے کے لیے، بیماریوں کو یہاں سے بھگا دینے کے لیے ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ قسم اس پروردگار کی جس نے دیکھنے کو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اور جس نے چلنے کو پیر دیے ہیں، اور بولنے کو زبان دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو سونگھنے کے لیے ناک دی ہے۔ اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بچے اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے بیٹھے ہیں، محض ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، ان کے سینوں میں جو نور ہے قرآن کا، اس سے پورا جہاں منور ہو کر رہے گا، اور تمہارا علاقہ تو نورانی ہے ہی۔ اگر یہ آسمان کا سورج نہ ہو تو دنیا میں اندھیرا ہے، اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ دنیا ٹھنڈ سے مر جائے گی، یہ علاقہ زمہریر بن جائے گا۔ جس طرح سورج اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اپنی تابانی اور اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح سورج تمہارے جسموں کو گرمی اور حرارت پہنچانے کے لیے مسلسل چمکتا ہے، اسی طرح دلوں میں حرارت پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے، دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اور بستیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، دماغ سے اندھیروں کے پہاڑ کافور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ یہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے، یہ جہاں تلاوت کی جاتی ہے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سننے آتا ہے۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر آ رہی ہے تو سر ہلا دو، یا ٹھنڈ سے بیٹھے رہو گے؟ ٹھنڈ دیکھا ہے؟ لکڑیوں سوکھ جاتی ہے، اسے ہمارے علاقہ رامپور میں ٹھنڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ ڈھنڈ کہتے ہوں اسے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا سا مسکراؤ، یا مجھ سے دشمنی ہے؟ ایسے بیٹھ گئے منہ کو سجا کر جیسے میں نے آپ کے 10,000 روپے قرض لے کر کے کبھی دیے نہ ہو۔ دل پر اگر بات لگ رہی ہے تو مسکراہٹوں سے میرے بچوں اس کا استقبال کرو۔ میں نے کل میرٹھ میں کہا اور کئی جگہ کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں بیٹھتا ہوں، لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہو، مون برت کسی کی موت ہو گئی ہو، جیسے ہمارے غیر مسلموں کے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو 2 منٹ کا مون رکھا جاتا ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، وہ پرانے روزے پہ چلے آ رہے ہیں جو پچھلی امتوں پہ تھا۔ ہمارے یہاں خاموش رہنے کا روزہ نہیں ہے یہ روزہ ہمارے یہاں خاموش رہنے کا۔ اگر محض مسکراؤ گے اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر،
अपने मुस्लिम भाई को देखकर महज मुस्कुरा दोगे। रोटी खिलाना तो अफजल बात है, पानी पिला देना तो बहुत बड़ा सवाब है, किसी को रास्ता बता देना तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर का काम है। महज मुस्कुराओ, नीचे का होंठ थोड़ा नीचे, ऊपर का थोड़ा ऊपर, और ये चांद से चमकते हुए दांत और ये मुस्कुराते हुए सितारों की तरह खिलखिलाते हुए दांत अगर नजर आ गए सामने वालों को तो सदका में आपके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। ये भी नहीं कर सकते? ये तो कर सकते हैं ना, करते रहो। बुजुर्ग होकर भी मुस्कुरा सकते हैं और बच्चे तो हंसते ही रहते हैं माशाअल्लाह। और ये मुस्कुराहट है इस मजमे में नहीं, जब भी घर में दाखिल हो तो आपकी जो होम मिनिस्टर हैं, एक तो हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं शाह जी, दूसरी आपकी होम मिनिस्टर है जो आपके घर में रहती हैं। होम घर को कहते हैं, वहां भी तो मिनिस्टर है ना, एक वो लेडीज हैं आपकी वाइफ। आप उनको देखकर मुस्कुरा दीजिए, बस सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। चाय बनकर चली आएगी, रोटी गर्म गर्म मिलेगी और हलवा तैयार मिलेगा। लेकिन जहां आपने मुंह को सुजाया तो उधर भी थोड़ी सी सूजन बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये मजमा आज इन बच्चों की मोहब्बत में आया है। और ऐ मेरे बच्चों, मैं इन हाफिजों के पास जब कहीं मुझे पैगाम मिलता है कि किसी बच्चे की दस्तार है, चाहे वो 1 हो या 45 हो, वो 31 हो या 41 हो, मैं दौड़ कर आता हूँ। ये लम्हा, ये साथ, ये घड़ी खुशियों की बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। आज मेरी सांसों का सिलसिला है, कल ये ठहर जाएगा। आज मेरे दिल की धड़कन का सिलसिला है, कल ये ठहर जाएगा। आज मैं हूँ, कल किसी वक्त बरस के बाद या नहीं कह सकते कि कब वो कौन सी घड़ी होगी। एक खबर आएगी कि वो शख्स जो कभी तुम्हारे लिए रोता था, तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हारे दिलों में नरमी और गुदाफ पैदा किया करता था, तुम्हें खैर की तरफ बुलाया करता था, आज उसने अपनी आखिरी हिचकी ली है और वो दुनिया से सफर कर गया है। उस वक्त कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई काम मेरे आ सकता है तो मेरा अपना वो अमल है जो मैं दुनिया में छोड़कर जा रहा हूँ। यह वो ज़बान है जो मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी। यह वो हाथ है जो मेरे लिए दुआ के लिए उठ जाएगा। वो ज़बान है जो कुरान की तिलावत करेगी और मुझे इसाले सवाब करेगी। माल तो बहुत सी जगह कमाया जा सकता है, लेकिन इन बच्चों से दोस्तियां करके कब्र का उजाला और कब्र के चिराग कमाए जाते हैं। आज मैं जब इन बच्चों से मिलता हूँ, वो जवान होते हैं, कहते हैं कि हजरत जब हमारी दस्तार बंधी थी तो आप हमारे दस्तार बांधने आए थे, आप ही ने हमारे सर पर हाथ रखा था। जब मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रखूं तो मेरे हाथ में शफ़क़त होती है। ये मेरी रूहानी औलादें हैं, मेरी जिस्मानी औलादें और खूनी औलादें तो 4 हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। चाहा था अल्लाह तबारक व तआला से और बरकत मिले, मगर वहां से उतनी ही इजाजत मिली। मगर रूहानी बेटियों का सिलसिला बहुत दूर तक है और इसी सिलसिले को कायम करने के लिए, इसी रिश्ते को बनाने के लिए, इसी रिश्ते को हासिल करने के लिए कभी अब्दुल कादिर साहब की दावत पर दौड़ कर आता हूँ, कभी मुफ्ती वसीम के कहने पर रातों की थकन के बावजूद आपके पास आता हूँ, और कभी मौलाना हाफिज मुनव्वर के कहने पर यहाँ दौड़ करके चला आता हूँ कि मेरा रिश्ता आपसे कायम हो जाए और वो रिश्ता कल कब्र में काम आएगा। अगर इस एक बच्चे ने भी सूरह यासीन की तिलावत करी तो मेरा आखिरत का अकाउंट प्लस हो जाएगा। बेशक बेशक। अभी कुछ दिनों पहले मेरे अकाउंट में 19,753 रुपए आ गए। मैं खुश हो गया कि वाह, कोई चाहने वाला, कोई मोहब्बत करने वाला 19,753 रुपए उसने भेज दिए, बड़ा काम चल जाएगा। अभी खुशी से रास्ते में सफर कर रहे थे कि उन साहब ने कहा कि हजरत वो आप हमारे जलसे में आए थे, हाँ आए थे, तो आपके खाते में धोखे से 19,753 रुपए पहुंच गए हैं, प्लीज वापस कर दीजिए। बड़ा बोझ लगा कि वो वापस भी करने पड़ेंगे। हम तो सोच रहे थे किसी चाहने वाले ने भेज दिए 20,000 रुपए और अभी इसी वक्त भेज दिए। मैंने कहा आपके पैसे मारे नहीं जाएंगे। इसरार करते रहे, बिल आखिर बेचारे सुबह तक
جب تک میں نے اکاؤنٹ میں ان کے نہیں ڈلوائے وہ پریشان رہے کہ پتہ نہیں یہ شخص دبا کے نہ بیٹھ جائے. یہ اظہار کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ قیامت میں میرے عزیزو، یہ جو آج رات سے آپ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ یہاں پر تشریف فرما اور جو آپ نے اس کو جس علاقے کو گلے گلزار بنایا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچے تمہاری نیت کریں یا نہ کریں، یہ تمہارا نام لے یا نہ لیں، یہ بچے تمہیں اِصال ثواب کریں نہ کریں، اگر آپ نے ان کے مدرسے کی ایک اینٹ بھی لگائی ہوگی، اگر آپ نے ان کے مدرسے میں ایک چٹائی بچھائی ہوگی، اگر آپ نے کسی ایک دن ایک وقت کا کھانا ان کو دیا ہوگا، اگر آپ نے ایک لقمہ یا ایک دینار ان کے اوپر خرچ کر دیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے، یہ بینک ایسا ہے جو کبھی ڈیفالٹ پر نہیں ہوگا، جو کبھی لاس میں نہیں جائے گا، یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. ابھی چند نوجوان مجھے ملے، پتا چلا قاری عبد القادر صاحب کے شاگرد ہیں اور آج کوئی اس مسجد کا امام ہے، آج کوئی اس مسجد کا امام ہے. یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت میں اڈانی صاحب دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان کی کمپنی تو ہماری کمپنی سے بھی کروڑوں گنا زیادہ بڑی ہے. امبانی دیکھتے رہ جائیں گے اور ٹاٹا اور برلا یہ آپ سے پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، پلس در پلس ہوتا رہے گا اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. میں اس قرآن کی فضیلت کے تعلق سے کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ آواز ہر طرف سے آنی چاہیے. تم ہی وہ قابل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہم تمائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. سچی طلب اور سچی چاہت اور سچی آرزو اور سچی طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے. میں نے شاید آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن اب نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، رب کے فضل کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس کی عطا کا اظہار کر رہا ہوں اور اس کی نعمت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حکم ہے اسی قرآن میں جو اس بچے نے یاد کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کیجئے. اس نیت سے اگر کوئی مالدار آدمی عمدہ کپڑے پہنتا ہے تو اس پر وبال نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. اگر ایک مالدار ہے اور اس نیت پر کہ نعمت کا اثر اس سے ٹپکنا چاہیے اور وہ اچھی سواری میں سفر کرتا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا اظہار کرتے رہیے. میں اس قرآن کی نعمت سے محروم تھا، اور کیوں محروم تھا؟ اس لیے کہ ہم ضلع رامپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام بھی عجیب ہے، ہریٹا میرا گاؤں ہے جہاں میں پیدا ہوا، وہاں کوئی مکتب نہیں تھا، پڑھانے والوں کا سلسلہ نہیں تھا، چند خاندان تھے، باقی گھرانہ بریلویت سے دو چار اور چاروں طرف محرم پر باجا تماشا نہ جانے کیا کیا. ہمارا خاندان بس تنہا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبندی فکر سے آشنا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغی جماعت سے ہمارے گھرانے کو وابستہ کیا. لہذا قرآن پڑھانے کا انتظام نہیں تھا، باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کہیں چھوڑ سکتا تھا. دن بھر کھیت میں کام کرنا، کبھی ہل کی موٹ پکڑنا اور اسے چلاتے رہنا، کبھی بیلوں کے ساتھ چلنا اور پٹیلے پر بیٹھ جانا، اور کبھی دن بھر رہٹ ہانکنا اور اپنے ہی کھیت کو سیراب کرنا. رہٹ سے جو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، گولوں کی طرح پانی نکالنے کا کنواں ہوا کرتا تھا، اس سے سینچنا، اسی میں رہے. شام کو گھر پہنچے تو بھینسیوں کے لیے چارہ کاٹنا، پھر کٹی اسے کاٹنا مشین سے. یہی زندگی کا تھا کہ اسی میں عمر بڑھتی چلی گئی. اسکول میں داخل ہوئے، 5ویں کلاس پاس کر لیا. قرآن پڑھنے والا بستی میں نہ کوئی حافظ تھا نہ حافظ قرآن تھا، کوئی حافظ قرآن تھا ہی نہیں، تو میں حافظ قرآن ہونے سے رہ گیا، نہیں کر پایا. 5ویں کلاس پڑھ لی، 8ویں کلاس پڑھ لی، عمر بڑھ گئی. 8ویں کلاس سے ہٹا کر میرے والد محترم نے کہا اب میں تمہیں
کرتے اور پجامے ہی میں پڑھانا چاہتا ہوں، پینٹ اور شرٹ پہننے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ مسجد کا امام ہوں۔ ہم نے بھی ضد پکڑ لی کہ اب تک تو ہم نے ٹوپی کے ساتھ ملا جی برداشت کیا، ہماری ٹوپی کو بچوں نے ہمارے کلاس میٹ نے اتارا اور بال کی طرح اسے کھیلتے رہے، لیکن اب ہم گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے تو ہمیں بھی پینٹ چاہیے، ہمیں بھی بال نکالنے کے لیے کنگھا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے شرٹ چاہیے۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں ہنر کا کوئی آلہ لیں گے اور ہم بھی بزنس اور تجارت کریں گے۔ باپ نے کہا نہیں، میرے مصلی کی نیابت کون کرے گا، مسجد کی امامت کون کرے گا، جمعے کی خطابت کون کرے گا، پڑھانا تو میں چاہتا ہوں تمہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ چلو پھر وہاں چلتے ہیں جہاں کرتا ہی پہنا جاتا ہے، جہاں پجامہ ہی پہنایا جاتا ہے، جہاں سر سے ٹوپی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ اس طرح میں اس دنیا سے نکل کر مدرسے کی زندگی میں آ گیا۔ حفظ نہیں ہو سکا، والد صاحب کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کوئی بات نہیں حافظ اس وقت مت بنو، 8ویں کلاس پڑھتے عمر جو ہے بڑھ گئی ہے، کہ ایسا نہ ہو 3 سال اس میں پورے ہو جائیں اور پھر خالی حافظ ہی رہ جاؤ۔ حافظ الفاظ جانتا ہے اور مولوی اس کا مطلب اور معنی اور اس کے احکام جانتا ہے، پہلے عالم بن جاؤ، اس کے بعد بھی حفظ ہو جاتا ہے، وقت ملے اور فرصت ملے تو حفظ کر لینا۔ مگر مکتب عشق کے انداز نرانے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا دوران طالب علم ہی تقریر کا شوق شروع ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے اور ان کے جذبات کو ابھارنے اور دین کی طرف لانے کا ایسا شوق پیدا ہوا۔ نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ کھیتوں کی پگڈنڈیاں دیکھی، نہ مسجدیں دیکھی، جہاں موقع ملا جہاں بیٹھے وہی مجلس سجا دی، جہاں پہنچے وہی خانہ قائم کر دیا، جدھر نکلے یہ کہتے ہوئے نکلے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ نکاح ہو گیا، پڑھانے لگے، تقاریر میں جانے لگے، حفظ نہیں ہو پایا، لیکن آرزو دل میں باقی رہی۔ بات اس پر سنا رہا ہوں کہ اگر سچی طلب اور طلب ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب کو پورا کرتا ہے۔ 5 فروری 2016 آیا، زندگی بڑی متحرک تھی، چاروں طرف مشغول تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، صبح اس مدرسے میں، شام اس ادارے میں، رات اس مسجد میں، اسی طرح سفر میں زندگی گزر جایا کرتی تھی۔ تھک کر کے کبھی چٹائی پر سو جاتے اور کبھی آنکھ ملتے ہوئے تہجد کے لیے اٹھ جاتے، کبھی